یہ واقعہ نبی کریم حضرت محمد کے زمانے کا ہے، جب کچھ یہودی لوگ مدینہ میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک عورت لبید بنت الاسم، لبید بن اسم کی بہن نامی جادوگرنی تھی، جو جادو کے فن میں ماہر تھی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور نبی کریم کی دعوت سے یہودی سخت حسد کرنے لگے تھے۔ لبید بنت الاسم نے حسد اور بغض کی وجہ سے رسول اکرم پر جادو کر دیا۔ اس نے نبی کے بالوں کے کچھ ٹکڑے اور کنگھی کے دانت حاصل کر کے ان پر جادو کے عمل کیے۔ پھر اس جادو کو ایک کنویں بن زریوان میں چھپا دیا گیا جو مدینہ کے قریب تھا۔ اس جادو کے اثر سے نبی کریم کو کچھ دنوں کے لیے جسمانی کمزوری محسوس ہونے لگی۔ آپ کو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی کام کیا ہے لیکن دراصل نہیں کیا، جیسے آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جادو کے جسمانی نقصان سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے نازل فرمائے۔ ایک فرشتہ آپ کے سرہانے اور دوسرا پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، اس شخص کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلا بولا، کس نے کیا ہے؟ جواب آیا، لبید بنت الاسم نے، جو لبید بن اسم کی بہن ہے۔ پھر پوچھا گیا، یہ جادو کہاں ہے؟ جواب دیا گیا، یہ فلاں کنویں میں کھجور کے خوشوں کے نیچے رکھا گیا ہے۔ نبی کریم نے اپنے چند صحابہ کرام کو اس کنویں پر بھیجا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو واقعی وہاں ایک کنگھی، بالوں کے ریشے اور گانٹھیں بندھی ہوئی دھاگے ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورت الفلق اور الناس نازل فرمائی۔ اپنے ان دونوں سورتوں کی 11 آیتیں پڑھیں اور ہر آیت کے ساتھ ایک گانٹھ کھولتے گئے۔ جیسے جیسے گانٹھ کھلتی گئی، نبی بالکل صحت یاب ہوتے گئے۔ یہ واقعہ اس بات کی نشانی ہے کہ جادو کا اثر موجود ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نبی کو اس تکلیف کے ذریعے امت کو سکھایا گیا کہ جب کوئی جادو یا برے اثر میں مبتلا ہو تو اسے سورت الفلق اور سورت الناس موعظتین پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عزت و شان کو محفوظ رکھا اور دشمنوں کے مکر کو ناکام بنا دیا۔ قرآنی حوالہ، اور وہ لوگ جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ سورت البقرہ آیت 102۔